یہ غم منائیں گے، جتنی ملے گی زندگی یہ غم منائیں گے، عباس کے علم کو ہمیشہ اٹھائیں گے، جتنی ملے گی زندگی یہ غم منائیں گے، عباس کے علم کو ہمیشہ اٹھائیں گے، اور کر کے نثار زندگی ہانی حسین پر، کیا ہے غم حسین جہاں کو بتائیں گے، کر کے نثار زندگی ہانی حسین پر، کیا ہے غم حسین جہاں کو بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ یہ جلوس، یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ نواخوانی، یہ سب عقیدت کی منزل کو لیتے ہوئے وہ پیغام دے رہی ہے کہ امام حسین نے کربلا میں اپنا جو سر کٹایا ہے وہ کس مقصد کے لیے کٹایا ہے، یعنی اگر انسانیت زندہ ہے تو حسین آج بھی زندہ ہے، محبت اگر زندہ ہے تو حسین آج بھی زندہ ہے، اگر بھائی بھائی کو مانتا ہے، بھائی بھائی سے وفا کر رہا ہے تو سمجھ لو مولا عباس کی وفا آج بھی قائم ہے، اگر یہ پرچم بلند ہے تو سمجھو کہ اسلام کا پرچم بلند ہے، آج بھی حسین زندہ ہے۔ یہ گواہی دیتے ہیں یہ جلوس، یہ اتفاق، یہ اتحاد، یہ بزرگی، یہ جوانی، یہ بچپنا، ان تمام پریشانیوں کو اٹھاتے ہوئے اس منزل پہ ہے کہ حسین کل بھی حسین تھا، حسین آج بھی حسین ہے، اور جب ہم نہ رہیں گے تو جب بھی یہ حسین باقی رہے گا۔ یہ حسین کا نام حسین میں تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ چھلنا بھول کے لیے اگر آپ مومنین فرش ماتم پر تشریف رکھیں، اپنا وجود یہیں پر بنا لیں تو قبلہ کی جو روح ہونا ہے وہ دور تک چہرہ نظر آ جائے گا۔ آپ تشریف رکھیں، نعرہ صلوات کے ساتھ آپ تشریف رکھیں۔ چار مصرے قبلہ کے استقبال میں آپ لوگوں کی نصب کر رہا ہوں، قبول فرمائیں گے کہ پاؤ گے کیا حسین کے تلبت کو چھوڑ کر، پاؤ گے کیا حسین کے تلبت کو چھوڑ کر، مر جانا چاہے کعبے میں سر اپنا پھیر کر، اور بجھنا سکے گی پیاس، بجھنا سکے گی پیاس علی کے بغیر، سن پی جانا چاہے سارا سمندر نچوڑ کر، بولنا نا حیدری صلوات محمد وعلى محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین منی وانا من الحسین۔ کائنات کے رسول اعظم، تمام نبیوں کے سردار، تمام مسلمانوں کے درمیان یہ اعلان کر رہے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین۔ ان لوگوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھے رسول ماننے والوں، سنو، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اگر تم مجھے رسول مانتے ہو، میرا کلمہ مانتے ہو، دنیا کہتی ہے کہ ہم رسول کو مانتے ہیں، ہم رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول کو ماننا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کہتے رہیں، ہم رسول اللہ کہتے رہیں، ہم کلمہ پڑھتے رہیں، بلکہ رسول اللہ کو ماننے کا اصلی مطلب یہ ہے کہ ہم رسول کو بھی مانیں اور جو رسول نے فرمایا وہ بھی مانیں۔ تو رسول نے فرمایا کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔
اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو مومنوں، دیکھو مسلمانوں، اگر اللہ کو دوست رکھنا ہے، اگر مجھے دوست رکھنا ہے تو پھر حسین کو دوست رکھو۔ اور پھر دعا کی کہ یا اللہ تو اسے دوست رکھ جسے حسین دوست رکھے، اور یا اللہ تو اسے دشمن رکھ کہ جسے حسین دشمن رکھے، تو اس سے محبت کر کہ جو حسین کا چاہنے والا ہے، تو اس سے دشمنی رکھ جو حسین سے دشمنی رکھتا ہے۔ اب اگر اللہ کو اپنا عاشق بنانا ہے تو امام حسین سے محبت کرنی پڑے گی، اور اگر اللہ کو اپنا دشمن بنانا ہے تو امام حسین سے دشمنی کرنی پڑے گی۔ اب انسان خود سوچ لے، اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لے کہ ہمیں اللہ کو اپنا عاشق بنانا ہے یا اللہ کو ہمیں اپنا دوست بنانا ہے۔ تو امام حسین کا مرتبہ یہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین کو ہر انسان کو پہچاننا چاہیے۔ حسین علی کا بیٹا ہے، حسین بطول کا بیٹا ہے، حسین ہمارے رسول کا بیٹا ہے، حسین فرزند رسول ہے، حسین نواسہ رسول ہے۔ جس کا نام لے کر ہم مسلمان ہوتے ہیں اسی کے نواسے کا نام حسین ہے۔ تو لہٰذا ہر کلمہ گو کو حسین کو ماننا چاہیے، امام کا ماتم کرنا چاہیے۔ عزیزوں، دوستو، ہم سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی حسین کو مانتے ہیں، ہاں ہم بھی حسین سے محبت کرتے ہیں۔ جتنے لوگ ہیں وہ محبت کا دعویٰ تو بھرتے ہیں کہ ہاں ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے غم میں بھی شریک ہوتے ہیں، اس کی خوشی میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے، اس کو محبت نہیں کہتے کہ ہم اس کی خوشی میں تو شریک ہو جائیں لیکن اس کے غم میں شریک نہ ہو۔ سب سے بڑی محبت کا تقاضا اور دلیل یہ ہے کہ جس سے ہم محبت کریں ہم اس کے غم میں بھی شریک ہوں۔ تو اب اگر ہم یہ کہتے رہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی حسین کو مانتے ہیں، ہاں ہم سے زیادہ کون مانے گا، آخر ہمارے رسول کے نواسے ہیں، ہم بھی حسین کو مانتے ہیں، اگر مانتے ہو تو پھر دلیل کہاں ہے؟ اگر امام حسین کو مانتے ہو تو پھر دلیل کہاں ہے؟ یہ ہم یہاں کالے کپڑے پہن کر امام حسین کا ماتم کر کے ہم بتاتے ہیں دنیا کو کہ ہم حسین والے ہیں، ہم حسین کو مانتے ہیں، ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو ہم لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں، زنجیروں کا بھی ماتم کرتے ہیں، زنجیروں کا بھی ماتم کرتے ہیں، ہاتھوں کا بھی ماتم کرتے ہیں۔ یہ زنجیروں کا، کما زنی اور ہاتھوں کا جو ماتم کرتے ہیں وہ کوئی تماشا دکھانے کے لیے ماتم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہاتھوں کا ماتم تماشا دکھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ ہم اس لیے نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے حسین کو قتل کیا ہے، شیعوں نے حسین کو مارا ہے، اسی لیے حسین کا ماتم کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں۔ نہیں عزیزو، تاریخ گواہ ہے اور قرآن بھی اس بات کا گواہ ہے کہ ہمیشہ جو قاتل ہوتے ہیں وہ غم نہیں کیا کرتے ہیں۔ قاتل کبھی قاتل حسین پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم قاتل حسین پر، اگر ہم قاتل حسین پر لعنتیں بھیجتے ہیں، اگر شیعوں نے قتل کیا ہے تو وہ لعنتیں شیعوں پر جائیں گی، اور اگر کسی اور نے قتل کیا ہے تو پھر لعنتیں اس پر جائیں گی۔ تو ہم کو حضور پاک نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ بار بار رسول کے تمام کتابوں میں موجود ہے کہ رسول مسجد میں لے کر امام حسین کو گود میں لے کر بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ لوگوں پہچانو یہ حسین ہے، پہچانو یہ حسین ہے۔ بار بار مجمع سے، صحابیوں سے یہی کہتے تھے، کلمہ گو سے یہی کہتے تھے کہ اس کو پہچانو، فَعَارَفُوهُ، اس کو پہچانو، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ یہ بار بار جو اللہ کا رسول کہتا تھا کہ اس کو پہچانو، اس کو پہچانو، اس کا مطلب یہ ہے کہ استقبال میں رسول کی نگاہیں کچھ دیکھ رہی تھی، رسول کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ میرے حسین پر ظلم ہوگا، اسی
اسی لیے بار بار رسول اللہ کہہ رہے تھے کہ میرے حسین کو پہچانو، یہ میرا حسین ہے۔ آخر میں جب امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں بھی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے پہچانو، میں رسول کا نواسا حسین ہوں، میں رسول کا نواسا حسین ہوں۔ یہ حسین کربلا کے میدان میں دشمنوں کے سامنے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں حسین ہوں، میں حسین ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ کل قیامت میں خدا کے سامنے کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ ہم گئے تو تھے علی حسین سے لڑنے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کون حسین تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا کون حسین تھا، رسول کا نواسا تھا یا کوئی اور حسین تھا۔ اس لیے امام حسین نے تمام توبہ کے راستے بند کر دیے، یہ کہہ کر کربلا میں کہ میں حسین ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، تمام توبہ کے راستے بند کر دیے۔ اب جتنے بھی قاتل حسین ہیں سارے پکڑے جائیں گے۔ اب کوئی قاتل حسین کے پاس کوئی معافی مانگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ بچ جائے گا، وہ بچ جائے گا۔ اب دنیا کہتی ہے کہ حسین جو ہے وہ یزید قاتل امام حسین جنت میں جائے گا، اسے اللہ نے معاف کر دیا۔ ہمارے خوابوں میں آیا کہ یزید کو اللہ نے معاف کر دیا، تو بھائی دنیا یہ بھی کہتی ہے کہ یزید نے قتل ہی نہیں کیا، اور یہ بھی کہتے ہیں اللہ نے معاف کر دیا۔ تو جب یزید نے قتل ہی نہیں کیا تو پھر معافی کس بات کی؟ پھر معافی کس بات کی؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حضرات گرامی، امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں کربلا میں دین بچانے جا رہا ہوں، نمازیں بچانے جا رہا ہوں، روزے بچانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ جو یزید ملعون تھا وہ امام حسین کا دشمن نہیں تھا۔ حقیقت میں وہ تو اس نے کہا تھا، صحیح جو تبری کتاب ہے اس میں یزید کے الفاظ ہیں، اس نے امام حسین کو شہید کرنے کے بعد کہا تھا کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی جبرائیل نازل نہیں ہوا، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی رسول نہیں آیا۔ اس نے یہ شعر موجود ہے، اس نے کہا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی، یعنی یزید نے وحی کا بھی انکار کیا، جبرائیل کا بھی انکار کیا، قرآن کا بھی انکار کیا، رسول کا بھی انکار کیا۔ اب میں پوچھتا ہوں اس مجمع سے، اب یزید کے کافر ہونے میں کسی کو شک ہے؟ جو قرآن کا انکار کرے، وحی کا انکار کرے، تو یزید سے بڑا کافر کون ہوگا؟ تو یزید نے انکار حسین کا انکار نہیں کیا تھا، یزید نے یہ نہیں کہا تھا میں رسول کا نواسا ہوں، بلکہ یزید نے قرآن کا انکار کیا تھا، وحی کا انکار کیا تھا، جبرائیل کا انکار کیا تھا۔ یعنی یزید کا جو دشمنی تھی وہ خدا سے تھی، یزید کی دشمنی خدا سے تھی، یزید کی دشمنی دین سے تھی۔ یعنی یہ جو یزید تھا یہ ابلیس کا نمائندہ تھا، شیطان کا نمائندہ تھا، اور جو حسین تھے وہ خدا کے نمائندے تھے، وہ خدا کے نمائندے تھے۔ تو یزید بالحقیقت میں آذانوں کا دشمن، نمازوں کا دشمن، رشتوں کا دشمن، پاک رشتوں کا دشمن، آذانوں کا دشمن، قرآن کا دشمن۔ اب حسین کربلا میں ٹھیک ہے شہید ہو گئے، بظاہر شہید ہو گئے، لیکن شہادتوں سے ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہوتا، مقصد سے ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھو مقصد سے پہچانا جاتا ہے کہ کون جیتا کون مرا۔ یزید کا مقصد یہ تھا کہ آذانیں ختم ہو جائے، مسجدیں برباد ہو جائیں، قرآن ختم ہو جائے۔ تو اب اپنے محلوں میں جا کر دیکھو مسجدیں آباد ہے یا نہیں، قرآن موجود ہے یا نہیں، مسجدوں میں آذانیں ہو رہی ہے یا نہیں، دین موجود ہے یا نہیں، ایمان ہے یا نہیں۔ اگر مسجدوں میں آذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تو پھر فیصلہ کر لو کہ یزید ہار گیا، حسین جیت گیا۔ حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ بس 4 مصرے آپ کی خدمت میں۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح۔ تو یزید شام کے اندھیروں میں ڈوب گیا، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔
सभी मेरे साथियों से ये 1 मिनट, ये आज का जो ये जुलूस है, हमारा जो ये जुलूस है, इसके लिए मैं तहे दिल से हमारी दिल्ली पुलिस का और खास तौर से, क्योंकि 2 साल पहले ये जुलूस आने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पिछली बार भी डीसीपी साहब ने हमारी मदद करी, मैं खास तौर से हमारे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी जनाब जॉय टर्की साहब का, हमारे एसएचओ त्यागी साहब का और यहाँ के एसीपी अभिषेक गुप्ता साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर ज़ायरीनों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कोई परेशानी नहीं हुई और यहाँ पर पुलिस का पुख्ता इंतजाम हुआ और जो हमने वादा किया था कि हम जुलूस को बहुत ही सुकून से आराम से लेके चलेंगे, वो भी लेके चले। मैं इंतजामिया के जितने लोग हैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वॉलंटियर्स उन्होंने रखे और बहुत ही सुकून से यहाँ से ये जुलूस चल रहा है। अभी मौलाना साहब की तकरीर थी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिरी में एक लफ्ज कहना चाहता हूँ कि ये जो जुलूस है, जो लब्बैक या हुसैन के नारे जो लग रहे हैं, ये इस बात की दलील है कि हुसैन तो जिंदा है, इस्लाम भी जिंदा है। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने, जो अजमेर वाले, उन्होंने एक शेर कहा था कि शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार दरदस्ते दर यजीद, हक्का के बिना ला इलाज हुसैन। क्या कहा था उन्होंने कि हुसैन शाह भी हैं, हुसैन बादशाह भी हैं, हुसैन खुद मुकम्मल दीन है, हुसैन की पनाह में दीन है। सर दे दिया अपना, लेकिन यजीद मलून की बैत नहीं करी। लेकिन जो उनका आखिरी लफ्ज था, उनके साथ जो उनके साहबी थे, उन्होंने पूछा कि आका, ये जो आपने शेर कहा ये बाहक है, लेकिन ये आखिरी लफ्ज आपने क्या कहा? कि क्या कहा कि हक ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बका शुरुआत हुसैन ने करी है। ये कैसे हो सकता है? ये तो 61 साल पहले उनके नाना हुजूर इस्लाम की बका कर चुके थे, तो उन्होंने कहा कि बेशक कर चुके थे, लेकिन यजीद मलून ने उस करबला के मैदान में ला इलाहा इल्लल्लाह को दफन करने की कोशिश करी थी। हुसैन ने शहादत देके ला इलाहा इल्लल्लाह को दोबारा जिंदा किया है। तो ये हमारा मकसद, ये लब्बैक या हुसैन के जो नारे मेरे जवान, मेरे बुजुर्ग, मेरी माँ बहनें लगा रहे हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक गुजारिश है कि आज हम ये काले कपड़े पहन के और लब्बैक या हुसैन के नारे लगा के यहाँ से गली बगली चल रहे हैं और पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हुसैन जिंदा है, उनका मकसद जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, इंसानियत जिंदा है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जब इन जुलूस के बाद अपने अपने घर में जाएं, अपनी गलियों में जाएं, तो इस जुलूस को अपने दिल में रखें और इस मकसद को 12 महीने हमें रखना है और इस मकसद को, इंसानियत के मकसद को जो 1400 साल से आज तक फैले चले जा रहा है, उसको मुकम्मल तरीके से अपनी जब तक सांसों में सांस है उसको आखिरी तक फैलाना है इंशाअल्लाह। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि बड़े सुकून के साथ, इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बड़े सुकून के साथ हमने ये जुलूस निकाला। डीसीपी साहब से हमने ये जब मुकद्दर आई और हम गए थे, हमने ये रिक्वेस्ट करी, हमारे दोनों निगम पार्षद जावेद चौधरी साहब और खुशनूर साहब भी साथ थे, हमने ये इल्तिजा करी थी। उन्होंने हमसे कहा था कि इस जुलूस को सड़क से जल्दी निकाल दीजिएगा। आपने बहुत अच्छी तरीके से जुलूस को चलाया, दिल्ली पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अब जुलूस को हम यहाँ से ले जाके इंशाल्लाह और गली में चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।